اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم وعجل فرجہم. ہماری گفتگو عقائد امامیہ میں چل رہی تھی زیارات کے بارے میں کہ زیارت یعنی قبور ائمہ یا قبور انبیاء علیہ السلام کی زیارت. تو اس کے آداب کے بارے میں ہم بیان کر رہے تھے گزشتہ دروس میں کہ زیارت کے آداب کیا ہیں. اس میں بہت سے آداب بتائے ہیں جن میں سے ہم نے پہلا پڑھا تھا کہ مثلا زائر جو ہے وہ غسل کرے زیارت سے پہلے، پاک صاف طریقے سے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے اور غسل کرے. اور دوسرا کیا تھا کہ اچھا لباس پہنے، صاف لباس پہنے. تیسرا تھا کہ اپنے جسم پر کپڑوں پر خوشبو لگائے. اس کا فائدہ سب واضح ہے نہیں کہ فائدے کیا ہیں خوشبو لگانے کے، اچھے لباس پہننے کے، سب واضح ہیں. چوتھا یہ تھا کہ فقراء کو صدقہ دے، یعنی زیارت جب انسان کرنے جا رہا ہے کرے تو اس سے پہلے یہ آداب ہیں زیارت کے. کچھ آداب ہیں کہ زیارت کیسے کرنی چاہیے، کیا اس سے پہلے میں اعمال انجام دینے چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو اس میں بہت سے آداب بتائیں زیارت کے، جن میں سب سے پہلے غسل کرے. زیارت سے پہلے غسل کرے، اس کے بعد اچھا لباس پہنے، صحیح صاف ستھرا بہترین اپنی حیثیت کے اعتبار سے. پھر مثلا جو ہے وہ خوشبو لگائے، صحیح. اور خوشبو لگانا یا اچھے کپڑے پہننے کا فائدہ یعنی واضح و ظاہر ہے. خوشبو لگانا خوشبو ایک اچھی چیز ہے، دلکش ہوتی ہے، صحیح ہے. آپ ایسی بہترین جگہ پر جا رہے ہیں جہاں اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ کا وجود ہے وہاں، وہ مدفون ہے وہاں، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہو یا ائمہ علیہ السلام. تو آپ اچھے کپڑے پہنیے، صاف ستھرے، غسل کیجیے اور اس کے بعد خوشبو لگائیے اور صدقہ دیجیے، فقراء کو صدقہ دیجیے. اور صدقے کا فائدہ بھی واضح اور روشن ہے ایسے مواقع پر، اور عام دنوں میں بھی اور ایسے مواقع پر بھی. اور پانچویں جو ہے بتایا گیا ہے یہ کہ سکون و وقار کے ساتھ چلے، اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلے، سکون و وقار کے ساتھ. اور یہ سب جو ہے یعنی حرم کا احترام اور صاحب مزار کا احترام، یعنی جو وہاں عظیم ہستی مدفون ہے، جو بڑی شخصیت وہاں مدفون ہے، چاہے وہ ائمہ علیہ السلام ہو یا انبیاء علیہ السلام ہو، یعنی ان کا احترام ہے. صحیح. جس کے آپ قبر پہ جا رہے ہیں، جس کے مزار پہ جا رہے ہیں، جس کے روزے پہ جا رہے ہیں، تو یعنی سکون و وقار کے ساتھ جائیں، نگاہوں کو جھکا کے جائیں. تو یہ اس سے کیا ہے، واضح بات کہ یہ صاحب مزار کا جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ اس کا احترام ہے. کیا سکون و وقار کے ساتھ جائیں، نگاہیں جھکا کے جائیں. اور یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. یعنی اولیاء اللہ کے احترام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا احترام. اولیاء اللہ کی قبور کا احترام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا احترام. اولیاء اللہ کے مزارات مقدسات کے احترام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا احترام، اس کی عظمت، اس کی بلندی. کیونکہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ سب وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا یعنی سب کچھ لٹایا ہے، یا اللہ کی راہ میں جنہوں نے کام کیا ہے، وہ لوگ ہیں. تو گویا ان کا احترام اللہ کا احترام، ان کا احترام کرنا گویا اللہ کا احترام کرنا، ان کی طرف جانا گویا اللہ کی طرف جانا. اور تکبیر کہے، تکبیر کہے. اب جو لوگ مثلا جو ہے وہ مغالطے میں مثلا ڈالتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ صاحب تو مثلا ان کو الیاذ باللہ مثلا قبروں پہ جا رہے ہیں تو گویا تو شرک کر رہے ہیں. ارے تکبیر کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جو سب سے بڑا ہے کون اس کی بڑائی میں شریک ہے؟ اس کی بڑائی میں وہ بھائی تو آد و سمد ہے. وہاں بیٹھ کے انسان
تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ الحمد پڑھ رہا ہے، سورہ توحید پڑھ رہا ہے. توحید پڑھنے والا مشرک توحید پڑھ رہا ہے، وہ قل هو اللہ احد کہہ رہا ہے. کیسے آپ مشرک ہو جائے گا؟ نہیں، احترام الگ ہے، شرک الگ ہے. احترام الگ ہے. اولیاء اللہ کا احترام ہوتا ہے، شریک نہیں بناتا کوئی کسی کو ان کو اللہ کا، کہ ان کو اللہ کا شریک بنا استغفر اللہ نہیں، بلکہ احترام ہے. اور ان کا احترام کس لیے ہے؟ ان کا احترام ان کی وجہ سے تھوڑا ہی ہے، اللہ ہی کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں کام کیا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، وہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، اللہ کے وہ ولی ہیں، یعنی دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، خدمات انجام دی، تو اس لیے ان کا احترام کر رہے ہیں. تو احترام کرنے کا تو شرک تھوڑا ہی ہے. احترام تو والدین پہ بھی ہوتا ہے، تو شرک ہے کیا؟ اللہ نے کہا یعنی اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور والدین کے احترام کو کہا ہے. ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو. تو اولیاء اللہ کی قبور پہ جانا، ان کے یہاں جا کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا سورے پڑھنا یا مثلا نماز پڑھنا، تو یہ وہاں جا کے یعنی کوئی شرک نہیں بلکہ ان کا احترام ہے اور ان سے محبت کا اظہار ہے اور ان کی عظمت کا اظہار ہے کہ اللہ کی یہاں ان کی عظمت ہے، اللہ کی یہاں ان کی عظمت ہے. صحیح. بہرحال اور گویا انسان جو وہاں جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف جو لگائے ہوئے ہے، وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کی قربت کے لیے کام انجام دے رہا ہے. اللہ اکبر کہے اور بار بار کہے، جتنا کہہ سکتا ہے کہے، جتنا چاہے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر. صحیح. اللہ اکبر مثلا آدمی پہلے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، آدمی پڑھ رہا ہے، ان کلمات کو ادا کر رہا ہے وہاں حرم میں داخل ہونے سے پہلے یا زیارت نکلتے وقت مثلا، تو کیسے یعنی شرک کا امکان ہے؟ ناممکن ہے. یعنی مغالطے میں ڈالنا ہے. اور اولیاء اللہ سے گویا جو ہے وہ اولیاء اللہ سے یعنی کہ دشمنی کہیے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ مومنین اولیاء اللہ کے مزاروں پہ نہ جائیں، ان کی زیارت نہ کریں. بہرحال وہاں تکبیر کہے جتنا چاہے. اور زیارت سے فارغ ہونے کے بعد چاہے زیارت نبی کی ہو یا امام کی ہو، 2 رکعت نماز پڑھے کم سے کم، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کے شکر کے لیے کہ اللہ نے توفیق دی کہ وہ یہاں پر آیا. نماز شکر پڑھے، شکر کے لیے نماز پڑھے، اللہ کی قربت کے لیے نماز پڑھے، اور اس کا ثواب جو ہے کسے ہدیہ کرے؟ صاحب مزار کے بارگاہ میں ہدیہ کر دے. صاحب مزار کو یعنی جس کی زیارت کرنا آیا ہے اس کی بارگاہ میں ہدیہ کر دے، اس کے لیے ہدیہ کر دے. دعائیں جو آئی ہیں وارد ہوئی اہل بیت علیہ السلام سے، ان دعاؤں کو پڑھے. ان دعاؤں کو پڑھے جو دعائیں وارد ہوئی اہل بیت علیہ السلام سے، جو بہترین دعائیں ہیں جن کے اندر یعنی عرفان اور معرفت بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں انسان انجام دے، تو ظاہر ہے جو انسان ایسا انجام دے رہا ہے کام اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ صاحب قبر کا احترام کر رہا ہے اور اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے. اور یہ کام محبوب ہے اور مطلوب ہے. یہ کام محبوب ہے، اللہ چاہتا ہے اس کام کو، کیونکہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اللہ کے مذہب کی خدمت کی ہے، تو اللہ یعنی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. اس سے دوسروں کی بھی یعنی جو ہے وہ یعنی چونکہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خدمت کی ہے، اللہ کے لیے اپنا گھر بار لٹایا، اپنی زندگی لٹائی، تو بہرحال انہوں نے اللہ کے لیے دیا، اور اللہ لوگوں دلوں کو ان کی طرف موڑ رہا ہے کہ لوگ ان کی طرف جائیں، ان سے مانوس ہوں، ان سے محبت کریں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے. تو لہذا یہ اعمال انجام دینا اللہ کے یہاں محبوب ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اولیاء اللہ کا احترام ہو، شہداء کا احترام ہو،
ان کی طرف لوگ متوجہ ہوں. باقاعدہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن القتل فی سبیل اللہ بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تم نے مردہ گمان بھی نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تم اسے مردہ نہ سمجھو, اسے مردہ نہ کہو, بلکہ وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتا ہے, وہ زندہ ہے, تمہیں شعور بھی نہیں ہے, تمہیں شعور بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ ان کے فضائل بیان کر رہا ہے شہداء کے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قبروں پہ بھی نہ جاؤ. اللہ تو قرآن میں فضائل بیان کرے, ہم تو ایک دفعہ قبر پہ جائیں گے, 2 دفعہ جائیں گے, 10 دفعہ 20 دفعہ بس, اور اللہ تعالیٰ قیامت ان کے فضائل بیان کر دیے قرآن کریم کے اندر. تو یہ شرک ہو گیا؟ استغفر اللہ نہیں, بلکہ شہداء اور اولیاء اللہ کے قبور پہ جانا اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کی رضا کا سبب ہے یہ, کہ جن کے فضائل اللہ خود بیان کر رہا ہو قرآن کریم میں, تو کیا ان کے قبور پہ جانے سے شرک ہو جائے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کنڈے استعمال کیے ہیں ایسے, انہوں نے خود لگے لوگوں کو گمراہ کیے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا احترام نہ ہو اور لوگ اولیاء اللہ سے دور ہو جائیں اور ان کی عظمت کم ہو جائے منزل اللہ کے. جن کی عظمت کو اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں بیان کر دیا, ان کی عظمت کو کون کم کر سکتا ہے؟ یہ ناکام اور یعنی فاشل طریقہ ہے کہ لوگوں کو ان سے دور کر دیا جائے. حالانکہ لوگوں کے اس سے کوئی اولیاء اللہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی. نہ جانے والے کا اپنا نقصان ہوگا, نہ جانے والے کا اپنا نقصان ہے, ورنہ وہ تو جب اللہ ان کے فضائل قرآن میں بیان کر رہا ہے شہداء کے, تو آپ ان کو قبروں پہ جانے سے کیسے روک سکتے ہو گے یا شرک بتا سکتے ہو؟ نہیں. بلکہ شہداء کی زیارت کرنا, ان کی قبروں پہ جانا, ان کے مزارات پہ جانا, قرآن کی تلاوت پڑھنا, نماز پڑھنا, یہ عین اطاعت اور عبادت ہے, اور یہ اللہ سے محبت کا بھی اظہار ہے. جہاں یہ اظہار ولا اور محبت ان سے ہے, صاحب قبر سے, صاحب مزار سے, وہیں پر یہ اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کے بھی یعنی اللہ سے بھی محبت کا اعلان ہے. کیونکہ وہ سب کون ہے؟ اولیاء اللہ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے مقرب ہیں, وہ سب کے سب جو ہے انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے یا اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں صرف کیا ہے. پوری زندگی انہوں نے اللہ کی راہ میں صرف کیا ہے. تو گویا ان کے قبور پہ جانا یہ ان کے محبت کے ساتھ اللہ سے محبت ہے, اور یہ عین دین ہے اور عین حق ہے کہ انسان ان لوگوں کی قبور پہ جائے, ان کو یاد کرے, ان کا ذکر کرے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے, اور یہ مطلوب اور محبوب ہے. برخلاف ان کی قبروں سے منع کرنا, ان کی زیارت سے منع کرنا, ان کے دیدار سے منع کرنا, یا ان کی عظمتوں کو کم کرنے کی کوشش کرنا, یہ مبغوض ہے. برخلاف یہ مبغوض ہے, نہ کہ ان کی قبروں پہ جانا اور وہاں پر جا کے تلاوت کلام پاک کرنا یا نماز پڑھنا یا ان کے لیے قرآن کریم پڑھ کے ہدیہ کرنا, یہ مبغوض ہے. یہ تو مطلوب ہے, بلکہ یہ مبغوض ہے کہ آپ ان لوگوں کو بلا دو, ان شخصیات کو بلا دو جنہوں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے, اللہ کے دین کی خدمت کی ہے, اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو نچھاور کیا ہے, ان کو آپ بلا دو. تو کوئی آپ اللہ کو بلا رہے ہیں, اللہ کے کام کو بلا رہے ہیں, ان لوگوں کو بلا رہے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں. لہذا ان کی قبروں پہ جانا یا ان کی قبروں کی زیارت کرنا یہ مطلوب ہے اور محبوب ہے, اور ان کی قبروں پہ نہ جانا یہ مبغوضیت کی دلیل ہے. یہ جو ہے وہ گویا اللہ اور اس کے اولیاء کے برخلاف کام ہے. الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی ایسا کرنا اللہ کے بھی خلاف ہے اور اولیاء اللہ کے بھی خلاف ہے, اور ان کی قبروں پہ جانا, زیارت کرنا, وہاں قرآن پڑھنا یہ مطلوب اور محبوب ہے. الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہوگا. یہ خلاصہ تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.